تو 3 پوائنٹ ہو گئے۔ نمبر 4، حصول برکت کے لیے والدین کی خدمت کرنا اور ان پر خرچ کرنا، والدین کی خدمت کرنا اور ان پر خرچ کرنا۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کہاں خرچ کریں، آپ بتائیں کہاں ہم خرچ کریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ ہی فرماتے ہیں فللوالدین، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو۔ اور آج کل سوشل میڈیا پہ مجھے کل ہماری ایک معلمہ ہے، ہمارے ایک شعبے کی انچارج ہیں، انہوں نے بتایا، میں حیران ہو گیا کہ سوشل میڈیا پہ زبردست قسم کی اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے، بقول ان کے، مجھے نہیں پتا، میں نہیں دیکھتا سوشل میڈیا نا اس طریقے سے۔ اولڈ ہوم بنانے چاہیے، ماں باپ کو گھروں سے نکال دینا چاہیے، حتیٰ کہ کچھ یہاں بقول ان کے ہمارے پاکستان میں بیٹھ کے کچھ بدبخت یوں بھی کہہ رہے ہیں، چلو آپ بدبخت کا لفظ اس کو ایکسپینج کر دو یار، ٹھیک ہے نا، اس کو ہٹا دو، کچھ بدنصیب لوگ یوں بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر بوڑھے ہو جائیں تو ٹیکے لگا کے، اب آگے تو جملہ نہیں بولا جا رہا مجھ سے، جیسے کافروں میں ہوتا ہے۔ اس کے دلائل اور اس کے فضائل اور اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ ہر آدمی کی اپنی اپنی اسپیس ہے۔ اولڈ ہوم میں جا کے کیا ہوتا ہے، وہاں جا کے بھی وہ رشتہ داریاں جڑا رہے ہوتے ہیں۔ ایک اولڈ ہوم میں گیا آؤٹ ہاؤس میں، 32 بوڑھے تھے وہاں پہ، ان کے آپس میں انہوں نے یہ چایا ہے، چاچا ہے، ماما ہے، بھتیجا ہے، یا انکل ہے، خالو ہے، اپنے اصل کو چھوڑ کے 2 نمبر رشتے بنا رہے ہیں۔ تو والدین پر خرچ کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ برکتوں کے حصول کا اعلیٰ ترین ذریعہ۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اس کا ذکر۔ جنت بھی نہیں ملتی ماں باپ کے نافرمان کو۔ میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، کیا پدی کا شوربہ۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موت کے وقت سانس نہیں نکل رہی، نزع کا عالم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بات لائی گئی تو پوچھا ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ ہاں ماں سے معلوم کیا تو کہا میں تو ناراض ہوں، میں تو اسے معاف نہیں کرتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ وہی لکڑیاں لے کر آؤ، جلا دو اس کو۔ اب اس ماں کو نفسیاتی طور پہ آپ ٹیکل کر رہے تھے، کیونکہ اس نے اسٹریٹ اوے کہہ دیا تو میں معاف نہیں کرتی۔ اب حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے، والدین کا بھی معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے چلو بھی جلا دو اس کو۔ کہا میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ تو معاف نہیں کر رہی، جہنم میں جلے گا، قبر میں جلے گا، تو ابھی بھی جل جائے۔ تو میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، ادھر سے ماں نے معاف کیا، ادھر سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اوپر چلے گئے جنت میں، اللہ کے پاس جنت مل گئی۔ اب آج ان باتوں کے بعد اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا اس کے اوپر گفتگو کرے کہ ماں باپ کو اولڈ ہوم میں شامل کر دینا چاہیے، تو پتہ نہیں وہ اب ان کے لیے کیا برا لفظ بھی نہیں بول سکتے، دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ انہیں سمجھ عطا کرے۔ تو گھروں میں برکتیں ماں باپ کی دعاؤں سے ملتی ہیں۔ اب شادی ہو گئی، اپنے بچے ہو گئے، ماں باپ کی فکر نہیں ہے، تو یہ برکتوں کو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس برکتیں نہ آئیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔